لات ہے تو کہ حضور نے فرمایا خدیجہ تم نے مجھ سے چادر مانگی ہے، تم اگر مجھ سے میرے جسم کی جلد مانگتی فرمایا میں وہ بھی کھینچ کے تمہیں دے دیتا۔ میں اتار کے مال تجارت آنے کے بعد 2 ماہ 25 دن بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کی بارگاہ میں حضرت نفیسہ کے ہاں پیغام نکاح بھیجا۔ تو حضور کے پاس جب پیغام نکاح پہنچا، نفیسہ کہتی ہے میرے خیال میں یہ تھا کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے آرزو کی تھی سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کے لیے، آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے منع کر دیا تھا، تو رسول اللہ کو تو خود وہ پیغام نکاح بھیج رہی ہیں، حضور بڑے خوش ہوں گے اور حضور بیٹھے ہوں گے تو اٹھ کھڑے ہوں گے، حضور کی کیفیت جو ہے وہ خوشی کے عالم میں عجیب سی ہوگی جب میں یہ پیغام دوں گی۔ نفیسہ کہتی ہیں جب میں گئی میں رسول اللہ کو جا کے میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، خدیجہ آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے۔ حضور کا سر یوں تھا، حضور نے اٹھایا اور میری طرف دیکھا، حضور نے فرمایا واپس جاؤ، میں چچا سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ نفیسہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ لوگ خواہش مند تھے، مکہ کے لوگ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے امیر لوگ خواہش رکھتے تھے سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کی، تو جن کو سیدہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا وہ فرما رہے ہیں کہ میں مشورہ کروں گا پھر تو میں کوئی جواب دوں گا۔ آج ہمارے ہاں جو نوجوان جو پوچھتے ہیں جی بندہ بالغ ہو جائے تو خود نکاح کر سکتا ہے جی، جائز ہے جی؟ تو میں نے کہا جی جائز اور بھی بہت سارے کام ہیں، صرف یہی تو نہیں جائز کام رہ گیا، اور بھی ڈھیر سارے کام جائز ہیں، یعنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر اگر نکاح جائز ہے تو اور بھی ڈھیر سارے جائز کام ہیں، وہ بھی تو کرو نا۔ ایک بات پوچھتے ہو تو رسول اللہ نے اپنا اسوہ دیا ہمیں، حضور نے اسوہ کاملہ دیا، تو حضور نے فرمایا نفیسہ واپس جاؤ، میں جناب ابی طالب سے چچا سے مشورہ کروں گا پھر تمہیں کوئی بات بتاؤں گا۔ رسول اللہ نے جناب ابی طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے فرمایا بیٹے نکاح کر لو۔ نکاح کا وقت مقرر ہوا، نکاح کا ٹائم آیا، وقت ہوا، نکاح پڑھا گیا، جناب ابی طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کا نکاح ہو گیا۔ ہم سب کی سب سے پہلی اماں جان ہماری ماں حضرت خدیجہ کا ذکر پاک اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہماری ماں ہے، بندہ اپنی ماں کے تذکرے کر کے خوش ہوتا ہے، وہ ہماری ماں ہے، حضور کے زوجہ اول ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ محسنہ اسلام ہے، وہ محسنہ اسلام ہے سیدہ خدیجہ۔ سیدہ خدیجہ کے میں نے آپ کو بتایا درجنوں غلام تھے، اور ان میں سے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ حضرت زید بن حارثہ وہ شخصیت ہیں، حضرت خدیجہ نے یہ غلام حضور کو نکاح کے وقت پیش کیے تھے، یا رسول اللہ یہ ایک غلام ہے میرے پاس، چھوٹی عمر کا ہے، بچہ ہے، مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں۔ حضور نے قبول فرما کے حضرت زید کو آزاد کر دیا تھا۔ بات لمبی حضرت زید کی، پھر حضرت زید کے ساتھ حضور کا جو پیار تھا، حضور کی جو محبت تھی، حضور کی جو الفت تھی، آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، صرف ایک صحابی کا، اشارتاً جو ہے وہ آیتیں بہت ساری نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر کے بارے میں بھی آیتیں نازل ہوئی، حضرت عثمان کے بارے میں بھی آیتیں نازل ہوئی، فاروق اعظم، مولا علی شیر خدا، جمیع صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، لیکن نام لے کے قرآن نے جس صحابی کو پکارا وہ کون ہے بھلا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کا نکاح رسول اللہ نے اپنی پھپھی زاد حضرت زینب سے کیا تھا، جن کے ساتھ ان کا معاملہ بعد میں بنا نہیں تھا، شادی نکاح چلا نہیں تھا، تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو رسول اللہ نے ان کو اپنے حریم ناز میں لے لیا تھا، حضور نے خود ان کے ساتھ نکاح کیا۔ پھر مشرکوں نے بڑا واویلا کیا کہ بیٹے کی جو منقوہ تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، پھر قرآن کریم میں یہی جملے آگے یہاں پہ موجود ہیں کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے، اگر تم نے نکاح کر لی ہے تو یہ منہ بولے بیٹے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نکاح کرنے میں۔ تو سیدہ خدیجہ نے یہ پیش کیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، جتنا مال تھا سیدہ خدیجہ کا سارے کا سارا حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا، رسول اللہ نے سارا مال اسلام کے اشاعت پہ خرچ کر دیا۔ نکاح کے وقت حق مہر جو تھا وہ 500 درہم حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دیا۔ آج ہمارے ہاں بھی جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں شرعی لکھ دو،
وہ کتنا لکھا جی؟ 500 لکھ دو۔ میں کہا 500 شرعی ہے؟ وہ جو شادی ہال کے دروازے پہ جو کچھ تو نے کیا وہ شرعی تھا؟ وہ جو گھر میں تیل مہندی کے نام پہ جو کچھ کیا وہ شرعی تھا؟ وہ جو عورتیں ناچتی رہی ہیں وہ شرعی تھا؟ وہ جو بے پردہ معاملات ہوتے رہے وہ سارا شرعی تھا؟ اب دینے کی باری آئے تو شریعت یاد آئی ہے، اب یاد آئی ہے شریعت کو شریعت۔ اور پھر وہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں جی شرعی وہی ہے جی 500 دے دو جی 1000 دے دو یہی شرعی ہے۔ وہ شرعی نہیں ہے۔ شریعت کی جو نکاح کی جو حق مہر دینے کی شریعت کا معاملہ ہے وہ اور ہے۔ چلو ہم اس کو ہی لے لیں جو رسول اللہ نے دیا تھا، 500 درہم، طلائی درہم رسول اللہ نے اس وقت دیا تھا۔ آج لگاؤ ذرا 500 درہم کی قیمت، وہ 500 ہی بنتا ہے، وہ 500 آپ کو 500 روپیہ ہمارا بنتا ہے وہ والا۔ تو اس چیز کو بھی سمجھو، رسول اللہ نے اپنا اسوہ قائم کیا۔ حضور نے سب سے پہلا نکاح جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ کیا اس نے حضور میں یہ حق مار دیا میرے آقا نے۔ تو اس حق مار کو بھی سامنے رکھو، اگر شرعی سامنے رکھتے ہو تو اس کو بھی سامنے رکھو۔ درہم کی آج قیمت لگا، اس قیمت کے لحاظ سے شرعی دو، کوئی ممانعت نہیں ہے، چلو وہی 500 ہی دو، 500 درہم کے حساب سے لگا لو۔ حالانکہ جو بزرگ موجود ہیں جو روپے کی ویلیو ان کے بچپن میں تھی، آج تو وہ میرے خیال میں 50 یا 100 روپے کی بھی ویلیو نہیں ہے، جو ان کے بچپن میں 1 روپے کی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ ہمیں بابے ہمیں بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم میلہ دیکھنے جاتے تھے، وہ پتہ نہیں وہ 8 آنے کے 10 آنے لے جاتے تھے، سب کچھ لیتے، خریدتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، واپس بھی آتے تھے، پیسے بچا کے بھی لے آتے تھے۔ تو ویلیو جو ہے وہ وہی نہیں رہتی جو پہلی والی ویلیو ہوتی ہے، ویلیو میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ 500 درہم جو ہیں وہ یہی نہیں ہے کہ آج والے وہ 500 درہم۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت اور شانیں بڑی ہیں۔ 1-2 حدیثیں صرف اور صرف، حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدہ خدیجہ کچھ بنا کے حضور کی بارگاہ میں لا رہی تھی برتن میں، اور یہ وہ سیدہ ہے جن کے پاس غلاموں کی کمی نہیں تھی، مال کی کمی نہیں تھی، اچھے کپڑے کی کمی نہیں تھی، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو ان کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اتنی امیر خاتون اپنے ہاتھوں کے حضور کی خدمت کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کیا کرتی تھی، کچھ بنا کے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے لا رہی تھی۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جا جبریل جلدی جلدی جا، خدیجہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جا۔ یا اللہ پیغام کیا ہے؟ کہا جا میرے حبیب کو جا کے کہنا کہ سیدہ خدیجہ کو اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے خدیجہ کو، جن کے لیے آسمانوں سے عرشوں سے جن کے لیے اللہ کے سلام آئے ان کا مرتبہ اور مقام پھر کتنا بلند ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، رب سیدہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ کا سلام بھی دے دیں یا رسول اللہ، میرا سلام بھی پیش کر دیجیے گا، میرا سلام بھی پیش کر دیجیے گا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ خدیجہ کو خوشخبری دے دیجیے، بشرھا ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، کہا ان کو جنت میں موتیوں والے گھر کی بشارت عطا کیجیے۔ صرف جنت کی نہیں، یہ بھی بہت بڑی بشارت ہے کہ تمہیں جنت نصیب ہو، تمہیں جنت دے دی گئی، یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ تو صرف جنت کی بشارت نہیں، کہا ببیت فی الجنت من قصب، موتیوں سے بنا ہوا ایک محل ہے جو اللہ نے سیدہ خدیجہ کے نام کر دیا ہے، اس کی جنت میں ایک محل کی بشارت جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کو عطا کر دیجیے۔ وہ محل کیسا ہے؟ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، وہ ایسا محل ہے جس میں شور و غل بھی نہیں ہے، جس میں دنیا میں سیدہ مشقت کرتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہیں، اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے وہ محل سیدہ خدیجہ کے نام کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جن کے ساتھ پیار تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ عام الحزن کے بعد
یعنی شیب ابی طالب کے بعد وہ جو عام الحزن کا سال آیا تھا، سیدہ خدیجہ اسی میں بیمار ہوئی، اسی میں سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، اور وصال کے وقت سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہی حضور کی ساری اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ سیدہ ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بطن انور سے ہیں، باقی حضور کی ساری اولاد جو ہے، بیٹے اور بیٹیاں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، وہ ساری کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن انور سے ہے۔ تو جب آپ بیمار ہوئیں تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ اپنی چادر تطہیر جو ہے وہ مجھے دے دے۔ تو سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی، گئی جا کے رسول اللہ کو جا کے عرض کی کہ بابا اماں چادر مانگ رہی ہے، جو اپنے کندھے کے اوپر چادر تطہیر رکھی ہوئی ہے، جس سے آپ کالی کملی کہتے ہیں، اماں چادر مانگ رہی ہے۔ رسول اللہ نے وہ چادر اتاری اور فرمایا بیٹے کیا کرنی ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے، انہوں نے مانگی ہے، مجھے خبر نہیں ہے کیا کرنی ہے۔ حضور نے چادر انور دی اور خود میرے آقا پیچھے پیچھے چل پڑے سیدہ فاطمہ کے، چادر دی سیدہ خدیجہ کو، تو حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ یہ چادر کیا کرنی تھی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں جب میری روح نکلے تو میں حضور کی چادر انور میں لپٹی ہوئی ہوں، میں چاہتی ہوں جب میری آخری سانس ہو تو میں آپ کی چادر انور میں لپٹی ہوئی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ حضور نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ تم نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتو کے، حضور نے فرمایا خدیجہ تم نے مجھ سے چادر مانگی ہے، تم اگر مجھ سے میرے جسم کی جلد مانگتی، فرمایا میں وہ بھی کھینچ کے تمہیں دے دیتا، میں اتار کے وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا، تو حضور نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو دیا۔ پھر 3 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرما کے حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کے اور میری اماں جان کے صدقے اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے، اللہ ہماری دعائیں اور ہماری حاجات